اہلیت کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ایک جس شعبے سے متعلق ہے اس شعبے کی اہلیت ہو، جس سطح پہ اس کا دائرہ کار اس کو دیا گیا ہے اس کے پاس اس کی اہلیت ہو، اس کا تجربہ ہو. دیانتداری، کہ اس کو دیانتداری کے ساتھ انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. اور امانت داری، جو چیزیں ایسی ہیں جو اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھی گئی ہیں، چاہے وہ کوئی جائیداد ہے، چاہے وہ وقت ہے، طلبہ ہے، یا کوئی عہدہ ہے، کوئی ذمہ داری ہے، یا پیسہ ہے، اس کے اندر وہ امانت کے اندر خیانت نہ کرے. تیسری چیز ہے وفاداری، کہ ادارے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ مقصد نہیں ہے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کے قول و عمل سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ پتہ چلے کہ آپ ادارے کے مستقل ادارے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی وفاداری ادارے کے ساتھ. اگر مختلف مواقع میں آپ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا ادارہ، تو یہ وفاداری کے خلاف ہے. جو بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے سمع و طاعہ پر بیعت لی، فی عسرنا و یسرنا، اچھے حالات ہوں گے تو بھی، تنگی کے حالات ہوں گے تو بھی، وفی منشطنا و مکرہنا، خوشگوار فیصلے ہوں گے اپنی طبیعت کے مطابق تو بھی، وہ مکرہنا، ناگوار حالات میں بھی، ناگوار فیصلوں میں بھی ہم اطاعت کریں گے. وفی اثرت علینا، اگر حق تلفی ہوگی، ترجیحی فیصلے ہوں گے تو بھی ہم اطاعت کریں گے. تو اجتماعی نظم جب چلتے ہیں. چوتھی چیز ہے رازداری. ادارے کے جو اہم معاملات ہوتے ہیں جس کو ادارہ سمجھتا ہے کہ راز ہے، اس راز کی حفاظت کرنا، لوگوں تک ان رازوں کو پہنچانے سے بچنا، خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے ہی چھری تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں کتنی بڑی سطح پہ اندرونی بیرونی جامد رشید نشانہ بنا ہوا ہے. تنقید اور مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ان کو کوئی آدمی اندر کی بات راز منتقل کر رہا ہے تو یہ اہلیت کے اوپر بہت بڑا دبا ہے. اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کہ کارکردگی، جو کچھ آپ کے پاس ذمہ داری ہے، جو کام ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے.